السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں میں نے ایک ولاگ کیا اور اس ولاگ کے اندر میں نے آپ کو ایک فارمولہ بتایا تھا، یوتھیا جاننے کا فارمولہ. اور یوتھیا جاننے کا فارمولہ یہ ہے، کوئی شخص یوتھیا ہے یا نہیں ہے اس کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. لٹمس پیپر ہوتا ہے جو آپ بچپن میں تجربے کیا کرتے تھے نا، 7ویں 8ویں کی سائنس میں. تو لٹمس پیپر آپ رنگ اس کا اگر اس کا رنگ بدل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیگیٹو ہے، اگر اس کا رنگ نہ بدلے تو پازیٹیو ہے. تو یوتھیا کا ٹیسٹ یہی ہے اور لٹمس ٹیسٹ اس کا آج آپ کو بتانا ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا لیکن آج چلتے چلتے کیا. یوتھیا جو ہے نا اپنی طرف سے بڑا معزز بن کے بیٹھا ہوگا، کسی کمپنی کا سی ای او، کسی جگہ پہ ایم ڈی، کسی جگہ پہ بڑا دکاندار اندر بیٹھا، باہر 15-20 سیلز مین نے. یوتھیا جو ہے نا وہ ریڈی کے اوپر آپ کا سامان چھوڑنے آیا ہے، بڑے وہ جناب ایمانداری سے، بظاہر ایمانداری سے کام کر رہا ہے. یوتھیا آپ کا چوکیدار ہے، یوتھیا آپ کا ڈرائیور ہے، یوتھیا باہر میں بھیک مانگنے والا ہے. ویسے بھیک مانگنا یوتھیوں کی خاندانی اور پیرانہ روایت ہے. پیرانہ روایت ہے. ان کے جو پیر ہیں، ان کے جو ملجا اور ماوا ہیں جس کو وہ سجدہ کر کے سوتے ہیں اور جن کی ان قریب انہوں نے نبوت کا نعوذ باللہ من ذالک اعلان کرنا ہے، تو وہ جو ہیں وہ بھی بھیک منگے ہیں. دنیا بھر سے بھیک مانگ کے لاتے ہیں اور پھر اس کو اپنی پارٹی پہ لٹاتے ہیں اور پھر باجی کی جائیدادیں بناتے ہیں ٹرمپ ٹاور کے اندر. تو وہ یوتھیا جو ہے بھلے بھیک منگا یوتھیا ہو، لیکن جیسے ہی اس کے سامنے آپ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی اور ان کی سیاسی وراثت کی وارث جناب مریم نواز شریف کا نام لیں گے نا، تو یوتھیا کتے کی طرح پاگل ہو جائے گا. جس طرح کتا پاگل ہوتا ہے تو اپنی دم کاٹنے کے لیے باقاعدہ چکر لگانا شروع کر دیتا ہے الٹے. وہ اپنی دم کی طرف دیکھ کے بھونکتا ہے اور پھر وہ گھوم ہی جاتا ہے. یوتھیا کے اوپر یہ پوزیشن طاری ہو جائے گی. میں نے بڑے 5 وقتی نمازی یوتھیے ویکھے، متے تے مرابا بڑیاں ہوئی ہیں لیکن کتے طرح گھومی جا رہے. اچھا، مریم نواز شریف کون ہے؟ مریم نواز شریف کے بارے میں وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں یا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مریم نواز شریف صاحبہ جو عمران احمد خان نیازی کے پجاریوں نے پورے 26 سال کی تپسیا کر کے یہ بات ثابت کی کہ ہینڈسم ہے. ان کا قائد ہینڈسم ہے. یہ ہینڈسم کا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے جس وقت میں یہ ولاگ کر رہا ہوں. ان کا قائد ہینڈسم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تو چلتا ہے تو اس کی گریس ہوتی ہے، اور وہ تو کھاتا ہے تو اس کی گریس ہوتی ہے، وہ تو پیتا ہے تو وہ تو جناب وہ تو سونگتا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ کوکین کو عزت ملتی ہے، کوکین کو جناب احترام ملتا ہے جب وہ اس کو سونگتا ہے. مطلب انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں بنا دی ہیں. اب تو خیر زندہ پیر اور اس طرف بھی لے گئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، زندہ پیر کی طرف اور اس طرف بھی لے گئے ہیں. اب اس کے مقابلے میں ہینڈسم کے مقابلے میں آپ ایک بیوٹیفل کھڑی کر دیتے، ٹھیک ہے. اور آپ اس بات سے اختلاف کریں، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، وہ نانی بھی ہیں اور ماشاءاللہ دادی بھی بن گئی ہیں. میرا خیال ہے جنید کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشی دکھا دی ہے یا دکھا دینی ہے، تو وہ نانی دادی بھی بن گئی ہیں تقریباً. یار نو لے آئیے گھر ویا کے، تو دادی تو ہو گئی نا وہ، ٹھیک ہے نا. تو میرا مطلب ہے کہ اس کے باوجود بھی جو وہ گریس کمانڈ کرتی ہیں، جو ان کی خوبصورتی ہے، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، بہنوں کی خوبصورتی تو نہیں نا کہی جاتی بیٹیوں کی، لیکن گریس ہے اور وہ ساری اس کی ہینڈسمنس پائیے. یعنی 26 سال جس کی پوجا کی ہے ان لوگوں نے، وہ ایک خاتون آ کے کھڑی ہو گئی اور مسکرا پڑی، اور وہ کیا تھا اس کا؟ بلنڈا اسمائلز، ٹھیک ہے، and the world was gay. ٹھیک، تو ان کی ساری ہینڈنم سے گئی جی. تکلیف اس بات کی ہے کہ جس کو خوبصورت بنا کے انہوں نے پوجا، وہ مریم کے مقابلے کے اندر ایک بدصورت کھوسٹ بڈھا ثابت ہوا. اور اب اس غم کو مٹانے کے لیے، اس غم کو غلط کرنے کے لیے، وہ جو ہے جانور ڈیرہ اسماعیل خان کا جو آج کل مفرور ہوا ہے، کیا نام ہے اس کا، علی امین گنڈا پور، یہ ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے.
یعنی کہ گراتے ہوئے کوئی بھیڑیا بھی اتنے گھٹیا طریقے سے نہیں گرالتا ہوگا جتنے طریقے سے یہ بولتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سٹال ورلٹ ہے پی ٹی آئی کا، یہ سٹال ورلٹ ہے پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے. عمران احمد خان نیازی کا فرنٹ لائن رنر ہے یہ، ٹھیک ہے. تو یہ میرا مطلب ہے اس نے سب سے پہلے آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر اس کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ مریم نواز شریف نے یہ جو خوبصورتی بنائی ہوئی ہے نا اپنی، یہ اس نے سرکاری خزانہ خرچ کر کے نا تو جعلی کام کیا ہوا ہے. یہ خوبصورت نہیں کی ہوئی، انہیں جعلی کام کیتا ہوا جے، انہیں ساڑھے پیسے نالے کام کیتا ہوا جے. یہ اس طرح کی جو بچگانہ بلکہ ذہنی طور پہ مجہول، اسی طرح کے مجہول جس طرح کہ وہ ذل شاہ یا احمد بلال بٹ جو تھا بیچارہ مرحوم، وہ تھا، وہ بھی مجہول تھا، اسپیشل چائلڈ تھا. یہ سارے اسپیشل چائلڈ ہیں. تو یہ کہنا شروع کیا کر دیتے ہیں کہ یہ جناب یہ خوبصورت نہیں ہے، وہ ہمارا بڈھا 70-72 سالہ کوسٹ جو ہے وہ خوبصورت ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے. اب ان کی مینٹل کنڈیشن کو یاد کر کے مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ محلے کے اندر کوئی ریت شیت پھینک کے جاتے تو ہم تو خیر ذرا اچھے بچے ہوتے تھے نا، وہ ڈانٹ پڑتی تھی، گھر سے مار بھی پڑ جانی ہوتی تھی، تو ہم تو ذرا پرے پرے رہتے تھے. تو وہ جو کام کرنے وغیرہ کے کام کرنے والیوں کو جو بچے ہوتے تھے نا، وہ وہاں پہ جا کے تو وہ اپنے بناتے تھے گھر، ٹھیک ہے، اور ریت میں پاؤں دے کے اوپر ریت جوڑنی شروع کر دینی، وہ گھر بناتے تھے. اور اس کے بعد پھر اس کا مقابلہ ہوتا تھا. وہ ایک کہہ رہا میرا گھر خوبصورت ہے، دوسرا کہہ رہا میرا گھر خوبصورت، تیسرا کہہ رہا میرا گھر خوبصورت ہے، چوتھا کہہ رہا میرا گھر خوبصورت ہے. پھر ان کی کزن کہتی نہیں تم نے سب نے چولیں ماری ہیں، میرا گھر تم سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اینڈ فائنلی جو ہوتا تھا وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ وہ میں نے تیرے گھر کے اوپر ٹانگ مار دیا، پاؤں مار دیا، تم نے میرے گھر کے اوپر مار دیا. سارے گھر جو تھے وہ مسمار کر دیے جاتے تھے اور کہکے لگتے تھے اور گگل لگتے تھے اور کئی لڑائیاں ہوتی تھی، بال بھی کھینچے جاتے تھے، دھکے بھی دیے جاتے تھے. لیکن یہ ساری چیزیں چونکہ ریت کے اوپر گرنا ہوتا تھا، چوٹ نہیں لگتی تھی، تو وہ پھر دوبارہ گھر بنانے کی مہم کا آغاز ہو جاتا تھا. مجھے یہ وہ والے بچے جو اس وقت ذہنی لیول ان کا یہ لگتا ہے، جو اس وقت کھڑے ہو کے کام کرنے والیوں کے جو بچے تھے وہ امیر ہو گئے. وہ ان کام کرنے والیوں کے بچے سکول تو نہیں جا پائے کہ ان کی مینٹل گروتھ ہوتی، سٹنٹنگ کا وہ شکار رہے، مینٹل سٹنٹنگ کا شکار رہے. اب ان کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں، کہیں نہ کہیں سے جائز نجائز مانگ کے زکوٰۃ خیرات صدقات لے کے لوگوں کو اشتہارات دکھا کے، جیسے آج کل دکھائے جا رہے ہیں، ان کے نام کے اوپر مرتے ہوئے لوگوں کے منہ سے صدقات زکوٰۃ خرید کے اب وہ لوگ امیر ہو گئے ہیں. مینٹل کنڈیشن ان کی وہی ہے کہ میرا گھر خوبصورت ہے، تیرا گھر خوبصورت نہیں ہے. نمبر ایک مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، ان کا جو آپٹک ہے وہ عمران احمد خان نیازی کو مزید بوڑھا ثابت کرتا ہے. کمپیریزن آ گیا نا، عمران احمد خان نیازی کو مزید بوڑھا ثابت کرتا ہے کہ یہ بدنصیب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہیں ہے کہ یہ 30 سالہ بیٹی کو اون کر سکے اور اس کو اگلے پیا کے گھر رخصت کر سکے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ جا سمرن جی لے اپنی زندگی. اور اس کو وقت پڑے ہوئے ہیں. باقی اس کے منڈے جو ہیں وہ میرا مطلب ہے کہ وہ کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں. اس کے لیے آپ ریحام خان صاحب کی کتاب پڑھ لیجئے، مطلب کہ چھوڑیں پرے، ٹھیک ہے. وہ غلاظت کے کس گھٹیا لیول پہ اترے ہوئے ہیں. وہ اسرائیل کے بانی مبانی کے پڑپوتے، 3 بندے جنہوں نے اسرائیل بنانے کے اندر دامے درمے سخنے اور قدمے یعنی کہ پوری فنانسنگ کی تھی. ان 3 میں سے ایک جمائمہ گولڈ سمتھ کا پردادا بھی شامل تھا. نہیں، باپ اس کا تھا جیمز گولڈ سمتھ، اس کا دادا شامل تھا، دادا صاحب اس کے شامل تھے جمائمہ کے. تو یہ وہ والا خاندان ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اس کے پاس تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر سکے. اگرچہ اس نے دولت کے پیش نظر یہ سوچا تھا کہ اس کو وہاں سے ویا کے یہاں پہ لے آئیں، وہ تو حکومت چلی گئی، ورنہ تو آپ دیکھتے ایک سرکاری اہتمام کے اندر شادی ہوتی کعبہ کے اندر جا کے، جس طرح کعبے کے اندر پنکی پیرنی کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی، دوسری شادی اس کی الفتح والوں کے منڈے کے ساتھ تیسری شادی جو ہوئی تھی، منڈے کی تیسری شادی تھی، کڑی کی دوسری شادی تھی یار، اس طرح
اسی طرح ایک اور شادی ہونی تھی جس میں جو تھی وہ کیا نام ہے ٹیریان وائٹ نے پاکستان میں پرائم منسٹر ہاؤس کے ایک اعلیٰ افسر کے ساتھ شادی فرمانی تھی کعبہ کے اندر بیٹھ کے، اور پھر اس کی رخصتی ہو کے، اور ساتھ میں جو 20-22 ملین ڈالر کی جائیداد ہے وہ بھی آ جانی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ تو حکومت چلی گئی. ایویں نہیں باجوہ صاحب نو گالاں کڈ دے، ٹھیک ہے، گالاں کڈن دی اے بھی وجہ ہے. تو خواتین و حضرات، ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا، شی اسپیک سینس. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اگرچہ ابھی بھی ان کو اپنے الفاظ کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پہلے سے زیادہ وہ جو ہے وہ جو گفتگو کرتی ہیں وہ کم از کم عمران احمد خان نیازی سے کم از کم کوئی 100 گنا 1000 گنا بہتر گفتگو کرتی ہیں. ان کے الفاظ کا جو معیار ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. وہ غصے میں بھی آتی ہیں تو میرا مطلب ہے کہ وہ ایسے الفاظ ادا کرتی ہیں جو اگلے کو چیر کے نکل جائے، تو پھر نکل جاتے ہیں چیر کے. عمران احمد خان نیازی پٹتا ہے، اور جب وہ پٹتا ہے تو پھر اس کی ٹیم آ کے مریم نواز شریف کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے. تو دوسرا پہلو کیا ہو گیا کہ مریم نواز شریف کی جو گفتار ہے اس کی تاب نہیں لا پاتے عمران احمد خان نیازی اور ان کے پالتو عمرانڈوز، اس لیے مریم نواز شریف کے اوپر اتر آتے ہیں. یہ میں نے آپ کو عمرانڈوؤں کی، یوتھڑوں کی، ابو علیہ کے بقول یوتھڑ ہے، یوتھڑوں کی میں نے ایک آپ کو لٹمس ٹیسٹ بتا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کی 2 ریزن بھی بتا دیے. باقی ریزن پہ میں غور کر رہا ہوں، جس دن میرے دماغ کے اندر وہ آئیں گی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. فی الحال آپ اس کو انجوائے کریں کہ ایک تو یوتھیے کی پہچان کیا ہے، اور یوتھیا چڑھتا کیوں ہے مریم نواز شریف سے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا اس کے نیچے آ کے بھی مجھے وہ جو ہے وہ خطابات سے نوازا جائے گا. ٹھیک ہوگا جی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.